بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا؟ آئے اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین مخلوق اور دنیا کی پہلا انسان اور پہلا نبی ہے۔ قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ان کی تخلیق کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ نایاب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا یہ ایسا مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پہ فساد کرے اور خون بہائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی۔ اس وجہ سے انسانوں کے رنگ، قد، شکل اور مزاج ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پھر اس مٹی کے مختلف مرحال ہوئے۔ قرآن مجید میں ہے، ہم نے انسان کو بچھانے والی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے مکمل جسمانی صحت بنائے۔ جب جسم مکمل ہو گیا تو وہ کچھ عرص ایسے حالات میں رہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اس جسم کے پاس سے گزرتا اور اسے دیکھ کر حسد اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے پیدا کی ہوئی روح پھونکی۔ قرآن میں فرمایا ہے، پھر جب میں اسے درست بنا لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ روح داخل ہوتے ہی حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے احترام میں سجدہ کرے۔ تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اسی سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اس سے مٹی سے۔ یہ تکبر اس کی ہلاکت کی سبب بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سی چیزوں کے نام اور علم سکھایا۔ پھر فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے تمام نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تمام نام بتا دیے، جس سے ان کی فضیلت ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، میں آیا ہی کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلے سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا، تم دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ابلیس نے ان دونوں کو بہکایا اور کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ آخر کار وہ اس کی دھوکے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ غلطی کا احساس ہوتے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا تاکہ وہ اپنی کی اولاد یہاں زندہ گزارے، اللہ کی عبادت کرے اور آزمائش سے دور رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد بھی اللہ کے نبی رہے اور لوگوں کی توحید، عبادت اور نیکی کی تعلیم دیتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلی انسان ہے اور پہلا نبی ہے اور تمام انسان انہی کی اولاد ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔